السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ خوشی کے مارے شور مچانے لگے، یعنی کہ اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ عیسائی لوگ ان کو پوچھتے ہیں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور کافر لوگ کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بن مریم؟ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے لائے ہیں، بلکہ یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو اے انسان تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اے لوگو شیطان تمہیں حق کے راستے سے نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے وہ چیزیں کھول کھول کر رکھ دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے لوگو بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان ظالموں انکار کرنے والوں کے لیے دردناک بہت تکلیف والے عذاب کی وجہ سے ہلاکت و بربادی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ انکار کرنے والے لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس قیامت کے دن نیک لوگوں کے سوا سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67 تک۔ 57 سے 67 کے درمیان دیکھیے اس کے اندر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی تو وہ لوگ یہ سن کر خوش ہو گئے۔ کون لوگ؟ یہ کفار مکہ، کہ اگر ہمارے معبود آگ میں جلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جلیں گے، کیونکہ عیسائی لوگ ان کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ مگر ان کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ نیک لوگ جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، تو کیسے ان کو معبود سمجھ کے ڈال دیا جائے گا جہنم میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 98، کہ بے شک تم لوگ اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، نیک لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 101، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جو نیک لوگ ہیں وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، تو لوگوں نے خود سے ان کو بنا لیا، معبود بنا لیا، تو وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ آگے آیت نمبر 60 پر غور کیجئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے فرشتے کو لے آئیں زمین کے اندر اور وہ یہیں رہیں، تم کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں کا آسمان میں رہنا شرف کی بات نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اگر ہم چاہیں تو کیا کریں، دنیا میں لے آئیں۔ وہ تقدیر کی وجہ سے، مشیت کی وجہ سے کچھ لوگ آسمان میں ہیں تو انسان زمین میں ہے، تو کیا آسمان والے کی پوجا شروع ہو جائے گی؟ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، لوگو اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بنی اسرائیل کی جو جماعت تھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے۔ یہود و نصارہ کا مسئلہ کیا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی، کمی نکالا،
نعوذ باللہ ولدالزنا کہا، عیسائیوں نے مرتبے کو بڑھا دیا، غلو کیا، اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، یا تین کا تیسرا معنی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں عیسائیوں میں سے کہ وہ مسلمانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول و بندہ مانتے ہیں۔ آیت نمبر 67 بغور کیجئے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین، کل قیامت کے دن جتنی دوستی یاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن نیک لوگوں کی دوستی یاری بچی رہے گی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔